احمد صاحب بتائیں، ڈیجیٹل ٹیررزم پہ بات ہو رہی ہے، جو ایک طرف ہمارے ہندوتوا ہے، دوسری طرف الٹرا نیشنلسٹ ہیں، زائونسٹ، دونوں مل کر انٹرنیٹ پہ فیک نیوز پروپیگیشن میں انوالو ہیں، اور بدقسمتی سے جو پاکستانی ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. ان کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے اکانومی کا مسئلہ ہے اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے. فالس نیریٹو اتنا پھیل جاتا ہے کہ اس کو پھر انکاؤنٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اچھا، سب سے پہلے تو مزے کی بات یہ ہے نا کہ فیک نیوز یا جتنا بھی یہ ڈیجیٹل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں نا سب سے زیادہ میں ہمیشہ ایک بات پہ فوکس کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا، ہم صحیح چیز کو جاننا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس لیے ہمیں جو بھی سب سے پہلے آ کے بتا دیتا ہے نا وہ ہم فوراً مان جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اچھا، اس کے بعد آتی ہے کہ جتنے لوگ یہ ایک فیک نیوز، ابھی پچھلے دنوں ایک چیز چلی تھی اچانک سے کہ جی پتہ نہیں کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور جی وہ نیوز پھیل گئی اور لوگ اس کے گھر پہ پہنچ گئے. تو ہمیں بیسکلی دیکھنا، یعنی آنے والے دنوں کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں نا ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ آج کل وہی بات آپ لوگوں نے بھی بلکہ دیکھا ہوگا، ڈیپ فیک جو چیز ایک بن جاتی ہے، ڈفرنٹ طرح کی ویڈیوز بنا کے لوگ سوشل میڈیا پھینک کے وائرل ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ سب آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کیونکہ ہم ویریفائی نہیں کر پاتے یا ہمیں یہ نہیں پتا کہ چیز کو ویریفائی کیسے کرنا ہے. اچھا اب تو ایون فیس بک نے جی احمد منظور صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے لوگ انوالو ہیں باہر بیٹھ کے ریاست مخالف بیانیاں چلاتے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لیے بڑا آسان حل ہے کہ کانٹینٹ، اس کو کہتے ہیں کانٹینٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ طرح کے راؤٹرز یا سوئچز یا فائر والز اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر پراپرلی کانٹینٹ مینجمنٹ لگائی جاتی ہے. اب جیسے کئی جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ جی اب یہ آپ دیکھیں، جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے گئے نا تو ناؤ یو آر بیسکلی اب آپ پوری دنیا کے ساتھ ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ باہر بیٹھ کے آپ کو چیز انپٹ کر رہا ہے یا پاکستان سے بیٹھ کے انپٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ پاکستان میں بیٹھ کے وی پی این لگا کے تو انپٹ کر رہا ہو، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ باہر بیٹھ کے کر رہا. یہ ایک سمپل کیا سی ٹرمنالوجی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پہ یہ بتائیں، آپ کو کوئی ہے نو ہاؤ کہ انٹرنیشنلی پاکستانی باہر بیٹھا ہے یا ایک انڈین ہے تو وہ اگر کوئی اپنی ریاست یا اس کے خلاف یا کوئی کریمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو کوئی ایسا قانون ہے کہ اسے اپنے ملک کے قانون کے سامنے پیش کیا جائے؟ دیکھیں، لا تو دیکھیں پالیسیز تو بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ایف آئی اے نے ماشاءاللہ اپنا سائبر ونگ پورے کا پورا بنایا ہے. ابھی عمار صاحب بھی بات کر رہے تھے، تمام چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن ان کو آتھورائز کرنا، ان کے اوپر یعنی اس کو لاگو کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کہ آپ اس کو کتنا لاگو کرتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کرنے لگا تھا نا کانٹینٹ مینجمنٹ کی، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کسی جگہ پہ آپ پراپر، جیسے ابھی ریسنٹلی ایک چیز ہوئی ہے بلکہ کہ جی جیسے ہی آپ نے چلان کے پرائسز بڑھائی ہیں نا، چلان تو سارے لوگ زیبرا کراسنگ سے پیچھے رکنا شروع ہو گئے ہیں. ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ. جی تو اسی طرح اگر آپ نے کسی چیز کو امپلیمنٹ کروانا ہے نا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو پالیسیز ہیں ان کو بڑا اسٹرکچرڈ اور پراپر رکھیں. اب پکڑنا نہ پکڑنا، دیکھیں چیزیں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک حد تک اس بندے تک پہنچ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. اب وہی بات جو آپ نے کی کہ جی بندہ باہر بیٹھا ہے یا پاکستان بیٹھا ہے، کئی دفعہ اب جیسے بندہ وی پی این کر کے اگر یوز کر رہا ہے اور آتھورائز وی پی این نہیں ہے اس کے پاس مثال کے طور پہ، تو اب اس سے آپ نے کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے. لیکن اگر پکڑ لیا گیا ہے یا آپ اس کو ٹریس کر سکتے، دیکھیں پاکستان کے اندر اس ٹائم جتنی اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ اتنا اکوپمنٹ موجود ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھ کے. تو اگر وہ ٹریس کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پراپر پالیسیز بنا کے، اس کے اوپر پراپر چیزوں پہ چیک لگا کے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے. جیسے آپ ایک کانٹینٹ مینجمنٹ کی بات کریں اور اس کے اندر یہ بتا دیا جائے کہ فیس بک کے اوپر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ورڈز ہیں اگر آپ یہ یوز کریں گے تو پرابلم ہوگی، اگر نہیں یوز کر رہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا فیس بک پہ لوگ کوئی بھی غلط ورڈ ڈیش یا سپیس کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں، پورا ورڈ اکٹھا نہیں لکھتے، بیکاز فیس بک نے کانٹینٹ مینجمنٹ لگائی ہوئی ہے. تو وائی ناٹ ایک اس طرح کا کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہم اپنی جتنی ٹریفک باہر جا رہی ہے یا اندر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی لگا دیں. ٹھیک جب ہو گیا. لگائیں گے تو میرے یہ ڈیٹا کیسے ان کے پاس جاتا ہے کہ ایک بینک، میں ابھی
آج کوئی 20 سے 25 کالرز نے مجھے جو میسیجز کیے کہ جی ہمارا شناختی کارڈ، پاسپورٹ، فون نمبر، بینک اکاؤنٹ فون کر کے کہتے ہیں آپ کی یہ ڈیٹیلز ہیں، آپ پہ مقدمہ ہے. یہ ڈیٹیلز ان نون شخص کے پاس کیسے پہنچتی ہیں؟ سر اس کا نا میں آپ کو بڑی مزے کی اگزامپل دیتا ہوں. لائک جیسے آپ کو کئی دفعہ ایک میسج اور بھی آتا ہوگا, یہ تو فراڈس کے میسیجز ہیں نا. ایک میسج آپ کو ایسا جیسا مجھے آتا ہے, احمد بھائی گھر کا ایئر کنڈیشنر بیچنا چاہتے ہیں آپ, یہ میسیجز بھی آپ کو آتے ہیں, جی جی رائٹ؟ بالکل آتے تو ہیں. ایکچولی یہ سارے کی ساری چیز جو ہے آپ کا ڈیٹا سیل آؤٹ ہوتا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. جیسے کسی بھی آپ آرگنائزیشن میں جہاں پہ آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا سیل آؤٹ کرتے ہیں. لائک کہ جی آپ نے کسی جگہ پہ اپنا نمبر دیا ہے, آپ نے کسی جگہ پہ اپنا آئی ڈی کارڈ دیا ہے, ڈفرینٹ چیزیں دی ہیں. تو آج تو خیر وہی بات, انٹرنیٹ کی وجہ سے سب چیزیں ارینج کرنا بہت آسان ہے. جیسے مثال کے طور پہ آج کل میں واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ کوئی بھی جا کے اکاؤنٹ بناؤ, وہاں پہ مجھے نمبر دینا ہے, وہاں پہ بھی مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یا اور بھی ڈفرینٹ چیزیں کئی دفعہ دینی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جب دینے کے بعد آپ کو آپ کا نمبر اب پبلک ہو چکا ہوا ہے. اسی لیے وہ جو واٹس ایپ بھی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا, جو ہیک ہوتا ہے, جو او ٹی پی وغیرہ آتا ہے, کس طریقے سے وہ لوگ سمپل ایک چھوٹی سی بات سے وہ پیسے لے لیتے ہیں آپ سے. کہ جی جیسے کئی دفعہ ایک کال آتی ہے کہ جی آپ کا پتہ نہیں کون سا بچہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل. اب کئی دفعہ وہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, آپ گھبرا جاتے ہیں کہ جی یہ بچہ, کہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ صرف اس ڈر سے ایکچولی کھیل رہے ہوتے ہیں. میں اسی لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جیسے میں نے بات کی تھی نا, اویئرنیس دینا, بلکہ مجھے بہت اچھا لگا جب مجھے کل اس کے لیے کانٹیکٹ کیا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ مین میڈیا کے اوپر ان چیزوں پہ اب بات ہو رہی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں جی کسی طریقے ایگزیکٹلی. سے کہ جی آپ لوگ ایٹ لیسٹ آپ کو کوئی میسج آتا ہے, پلیز اس کو ویریفائی کر لیں کہ یہ میسج کہاں سے. جیسے کئی دفعہ آتا ہے آپ کا جی یعنی کوئی آپ کو ٹی پن آیا ہے, یا جی کوئی آپ کو آپ کا پیکج, جیسے بھی سر نے بات کی, وہ آیا ہے, کم سے کم اوپر نمبر چیک کریں. وہ 0300 کر کے 03 سمتھ کر کے وہ نمبر ہوتا ہے. تو موبائل سے تو کبھی اس طرح کا نمبر آپ کو کس طرح کا میسج آ ہی نہیں سکتا, وہ تو 4 ڈیجٹ کا میسج ہوتا ہے جس سے آپ کو آفیشیل میسج آتا ہے. تو ایٹ لیسٹ چیزوں کو دیکھ کے کریں. ہم اس دیکھ کے ٹائم بالکل. بہت زیادہ ولنریبل ہو چکے ہیں. جو ہم انٹرنیٹ سے جڑ چکے ہیں, ہمارا ڈیٹا آن لائن پڑا ہوا ہے, ہم بہت زیادہ ولنریبل ہیں. میں اچھا. ہمیشہ جہاں پہ بھی میں ایز اے اسپیکر یا ایز اے جاتا ہوں, جی 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 بات کریں آپ. کیا کہہ رہے ہیں, میں یہ کہنے لگا تھا جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہم سب کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی بہت ساری پکچرز یا ایسی چیزیں دیکھیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کو, آپ نے ڈیپ فیک ویڈیوز دیکھی ہوں گی پچھلے کچھ عرصے میں, لوگ باتیں کرتے کرتے آپ کو نظر آتے ہیں. اب آپ کو ایک ڈیپ فیک ویڈیو بنانے کے لیے صرف 100 پکچرز ریکوائرڈ ہیں ڈفرنٹ اینگل سے, کسی کی بھی. آپ ایک پورے کا پورا ڈیجیٹل انسان بنا کے بٹھا دیں, آپ یہ نہیں بتا سکتے یہ احمد منظور جینون ہے کہ کسی نے ویسے ہی بنایا ہوگا. تو اپنی تمام چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کریں, چیزوں کا نالج لیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو وہی بات کہ ہم فوراً سے جو ہائپر ہو جاتے ہیں نا, وہ کام ہمیں تھوڑا سا سوچ کے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا.